1977 میں ایسا ہوا، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ بھی آپ میں سے طویل جو ضعیف العمر لوگوں کو پتہ ہوگا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ایک الیکشن ہوا، انہوں نے کروایا، اور اس میں دھاندلی کرائی گئی یا کہا گیا، اپوزیشن جماعتیں تھیں، پی این اے بنا ہوا تھا، تو اس دھاندلی کے خلاف تحریک شروع ہوئی، جسٹ الیکشن دھاندلی کے خلاف۔ اس میں کوئی مسئلہ اسلام اور شریعت کا اور نظام مصطفیٰ کا نہیں تھا۔ میں اس تحریک میں شامل ہوں، میں عینی گواہ ہوں۔ 20 دن تک ضلع جنگ کی اس تحریک کی قیادت میں نے کی ہے، 20 دن، اور اس کے اجلاس 3 مہینے تک میرے گھر میں ہوتے تھے، وہ جو تحریک نظام مصطفیٰ جس کو کہتے تھے، میرے گھر میں، تو میں اس کے اندر شاہد ہوں۔ وہ تحریک اس دھاندلی کے الیکشن کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے شروع کی، اور آپ اندازہ کریں کہ اس میں سربراہ مفتی محمود صاحب تھے، مذہبی جماعتیں بھی تھیں، مسلم لیگیں بھی تھیں، جمہوری پارٹی بھی تھی، سندھ کی پارٹیاں بھی تھیں، سیکولر پارٹیاں بھی تھیں، جمعیت علماء اسلام بھی تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، اصغر خان صاحب بھی تھے، لیڈر اس کے اصغر خان تھے، جنہوں نے ساری زندگی نہ کبھی نظام مصطفیٰ کا نام لیا، نہ شریعت محمدی کا، نہ اسلامی قانون کا۔ وہ ایک سیکولر ذہن کے ایک صحیح، ایک دیانتدار قسم کے، سیدھے اسٹیٹ فارورڈ سے ایک فوجی آدمی ہیں، مگر وہ کوئی مذہبی ذہن کے اور نظام مصطفیٰ کے نعرے والے آدمی نہیں ہیں۔ وہ بلیو ہی نہیں کرتے ان چیزوں میں۔ انہوں نے میرے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، بڑی نشستیں کی ہیں، میں ان کو بہت اچھا جانتا ہوں۔ وہ لیڈر تھے، اور سربراہ اس نیشنل الائنس کے مفتی محمود صاحب تھے۔ جب یہ مذہبی جماعتیں شامل ہوئی تو تحریک تھی، میں بتا رہا ہوں کس طرح، جب عوامی جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے، جب ناموس رسالت، عشق رسول، شریعت، اسلام، تحفظ حرمت رسول، جب یہ عنوانات آپ لے آتے ہیں تو نقصان کتنا ہوتا ہے۔ تو جب مذہبی جماعتیں شامل ہوتی ہیں جس تحریک میں، بھلے وہ تحریک کسی چیز کی ہو، فوری اس کو اسلام اور کفر بنا دیتی ہے، اسٹریٹ اوے۔ یہ بڑا المیہ ہے ہماری تاریخ کا۔ اللہ کرے کبھی ان کو شعور نصیب ہو اور یہ سمجھ آئے کہ ان کے طرز عمل سے کتنا نقصان دین کو پہنچتا ہے۔ تو جب یہ داخل ہو گئیں، وہ الیکشن کی دھاندلی کے خلاف تحریک تھی، اور مطالبہ صرف تھا دوبارہ الیکشن کرائے جائیں، جسٹ یہ مطالبہ تھا، دوبارہ الیکشن ہو۔ اب دوبارہ الیکشن کے لیے تحریک چلی، جب مذہبی جماعتیں شامل ہوئی، اب انہوں نے اپنی آسودگی کے لیے لوگوں کو مشتعل کرنے اور سڑکوں پر لانے کے لیے اس کو تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دے دیا۔ اب تحریک کا لیڈر نظام مصطفیٰ کی الف بے سے واقف نہیں ہے، نہ اس کا اوپر عقیدہ ہے اس کا، وہ ٹوٹلی سیکولر آدمی۔ اس میں بلوچستان کے لیڈر بھی تھے، اس میں سندھ کے لیڈر بھی تھے، اس میں ولی خان وغیرہ، یہ بھی لیڈر تھے سرحد کے۔ اب یہ کیا لگے نظام مصطفیٰ سے کیا واسطہ، مگر ساروں نے مصلحت سمجھی کہ ہمارا فائدہ ہے، لوگ مشتعل ہو رہے ہیں، سڑکوں پر آئیں گے، گولیاں کھائیں گے نظام مصطفیٰ کے نام پر، بھٹو کے خلاف تحریک کو طاقت ملے گی، سارے خوش تھے۔ مگر اندازہ کریں، گھستے ہی دھاندلی کا الیکشن اور دوبارہ الیکشن کراؤ کی تحریک کو نظام مصطفیٰ کا نام دے دیا۔ جب تحریک نظام مصطفیٰ بنی تو لوگ جوش میں آ گئے۔ پاکستانی عوام میں سادگی ہے، جہالت ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم عشق رسول ہے، غیرت ہے دین کی، یا عقل اسلام کی حرمت اور ناموس کے ساتھ قربان ہو جانے اور مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ اس کو غلط ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس جذبے کو یہ لوگ غلط سمت لے جاتے ہیں۔ تو وہ پھر آپ کو ہم نے دیکھا کہ ہر روز لوگ گرفتار ہوتے تھے، اور سینکڑوں لوگ پر گولیاں چلی، لاشیں گری، گرفتاریاں بھی ہوئی، سینکڑوں شہید بھی ہو گئے۔ نہ وہ نظام مصطفیٰ اس سے آنا تھا، نہ نظام مصطفیٰ کی تحریک تھی، نہ اس کا کوئی منشور تھا، نہ اس کا کوئی غرض و غایت تھی۔ انہوں نے صرف نعرہ لگایا لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے، اور ہزاروں لوگوں کو شہید کروا دیا، اور پورے ملک میں ایک بہت بڑی تحریک، اور اسی کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر لیا۔ یہ روش رہی ہے ان کی ہمیشہ سے، آج بھی، کہ جس عمل میں، کسی کام میں جب یہ داخل ہوتی ہیں، کودتی، چھلانگ لگاتی ہیں، اسٹریٹ اوے اس کو، اگر دوسرے مسلک کے لوگ ہیں تو اس کو نظام اسلام اور نظام شریعت کا نام دے دیتے ہیں، اگر ہمارے مسلک کے لوگ ہیں تو سیدھا نظام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ناموس رسالت، عشق رسول کے عنوان دے دیتے ہیں۔ بس یہ ہر ایک کے اپنے اپنے ٹائٹلز ہیں۔ پیپلز پارٹی جب میدان میں آتی ہے تو لوگوں کو، وہ سیکولر ہے، وہ روٹی کپڑا مکان اور غریب عوام کا نام دے دیتے ہیں، لوگ پاگل بے وقوف ہو جاتے ہیں۔
مسلم لیگ آتی ہے تو قائد اعظم نظریہ پاکستان کا نام آ جاتا ہے، کوئی جمہوریت کا. یہ نعرے ہیں، مذہبی لوگوں کو یہ سوٹ کرتے ہیں، دوسروں کو اور سوٹ کرتے ہیں. پاکستان کے عوام سادہ ہیں، باقیوں کی خیر ہے، دھوکہ دیتے پھرے، مگر ان کا عمل اس لیے افسوسناک ہے کہ اس سے الٹیمیٹلی جب رزلٹ نکلتا ہے، پردے اٹھتے ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہم سمجھے تھے یہ تو تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. پھر وہ لوگ ساری زندگی گالیاں دیتے رہے کہ کہاں گیا نظام مصطفیٰ. اور ایک دلچسپ اس دوران ایک واقعہ ہوا، وہ آپ کو بتاؤں، آپ کے نالج میں نہیں ہوگا، آپ چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں ریکارڈ میں لاؤں یہ چیزیں. جب انہوں نے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا دیا اور ہر طرف پورے ملک میں تحریک نظام مصطفیٰ بن گئی، لوگوں کو مس گائیڈ کیا. اب کوئی بات اگر کرتا کہ یہ نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں، وہ کافر مرتد بن جاتا تھا، یہ نظام مصطفیٰ کے خلاف ہے. یعنی خلط مبس یوں کرتے، اگر کوئی کہتا کہ یہ تحریک نظام مصطفیٰ سے متعلق نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نظام مصطفیٰ کا نہیں، ان کا منشور ہی ایک نہیں ہے، ان میں سیکولر بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، غیر مذہب بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، اور لیڈر وہ شخص ہے جو مانتا ہی نہیں نظام مصطفیٰ کو. اگر کوئی ایسی بات کرتا تو کافر مرتد، اس سے کم تو انہوں نے کام نہیں کرنا. تو نفس مسئلہ کہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، اس سے کبھی سروکار نہیں رکھا انہوں نے. تو ہوا یہ کہ جب نظام مصطفیٰ کا ٹائٹل مل گیا تو ایک بروہی صاحب نے ایک دن سٹیٹمنٹ جاری کیا. یہ میں آپ کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں، بہت سو کو پتہ نہیں ہوگا. 1977 78 تاریخ چل رہی تھی 70 میں، تو ایک بروہی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا. آپ نے نام تو سن رکھا ہوگا، بڑے نامور قانون دان تھے اور جج تھے. انہوں نے کہا یہ نظام اسلام کو نظام مصطفیٰ کہنا غلط ہے اور جہالت ہے، اور یہ شخصیت پرستی ہے اور تصور توحید کے خلاف ہے. اللہ نے اس دین کا نام اسلام رکھا ہے، نظام مصطفیٰ نہیں رکھا. شخصیت کی طرف منسوب نہیں کیا. یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ عیسائیت کہنا یا فلاں کہنا، یا بدھ مت کہنا یا فلاں کہنا. اسلام کا تصور نہیں ہے کہ نظام مصطفیٰ کا ہے. انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیا. اب میں آپ کو ان کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ بس اب یہ تو لیڈر تھے اس زمانے میں بڑے بڑے، جس کو آپ اکابرین کا دور کہتے ہیں نا، میں ان کی بات بتا رہا ہوں. یہ تو وہ تھے 1977 میں جب انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا تو اب ان کے پاس اس کا رد کوئی نہیں آیا. 1977 کی بات بتا رہا ہوں، اس کا علمی رد نہیں کر سکے، کیونکہ جو سیاسی طور پہ کھیل رہے تھے زیادہ تر وہ انٹرسٹڈ تھے. حالانکہ مذہبی بڑی بڑی شخصیات بھی شامل تھی، مگر ذمہ داری ان کی تھی جن کا نعرہ تھا. لہذا مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے اور مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، اللہ تعالیٰ دونوں کے درجات بلند کرے، انہوں نے مجھے کہا، میری ینگ لائف تھی اور میری عمر میرے خیال اس وقت 26 سال ہوگی، 26 سال. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بہت بڑا تانا دے دیا، لوگ کے ذہن پراگندہ ہو رہے ہیں، نظام مصطفیٰ کہتے ہیں کہ غیر شرعی اصطلاح ہے، تو اس پر آپ تحقیقی طور پہ کتاب لکھیں تاکہ چھاپا جائے اور لوگوں کے ذہن صاف کیے جائیں. مجھے کہا، پھر اندازہ کر لیں. تو یہ میری زندگی کی پہلی تصنیف تھی جو میں نے لکھی ان دو حضرات بزرگوں کے کہنے پر. نظام مصطفیٰ ایک ایمان افروز اصطلاح اور انقلاب آفریں پیغام، یہ عنوان رکھا، اور 1977 میں یہ کتاب چھپی اور پورے ملک میں تقسیم کی ہم نے. ان سے وہ رد نہیں ہو سکا بروئی صاحب کا سٹیٹمنٹ. مجھے کہا، جمعیت علماء پاکستان کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں ڈسکس ہوا، انہوں نے پھر یہ ذمہ داری لگائی مجھے کہا جائے، پھر مجھے کہا تو کتاب لکھی. اور پھر اس کے بعد 1978 میں یا 79 میں پھر رائے ونڈ میں نظام مصطفیٰ کانفرنس ہوئی، 78-79 میں. چونکہ پبلک جمع تھی تو پھر ان حضرات نے، بزرگوں نے مجھے کہا کہ میں اس موضوع پر خطاب کروں تاکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ براہ راست دلائل سنیں اور ان کے ذہن خراب نہ ہو کہ نظام مصطفیٰ ایک اچھی اصطلاح، دینی اصطلاح ہے، غیر دینی نہیں ہے. تو میں چونکہ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں اس وقت لیکچرر تھا تو میں نے اپنا نام بدل کر ابو الحسن قادری اس نام سے رائے ونڈ نظام مصطفیٰ کانفرنس میں خطاب کیا. اس اصطلاح کے استدلال کے طور پہ دیا میں. یہ عالم ہے. میں آپ کو کچھ تاریخ کے گوشے اس لیے بتا رہا ہوں. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو یہ اس میں دین کا نام اور عشق رسول کا اور شریعت کا نام دے کر اور قرآن کا نام لے کر
اس کو انوالو کر دیتے ہیں، جذبات کا ماحول، عامت الناس اور خلط مبس ہو جاتا ہے اور موضوع سے ٹوٹلی بات ہٹ جاتی ہے، اور عام لوگ بھی اتنی گرد اچھالتے ہیں کہ بند گھروں میں پڑے ہوئے برتن بستر پہ بھی آ جاتی اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ خدا جانے کیا ہو رہا ہے، کیا کہے کیا نہ کہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور بات کرنے والے کو سیدھا کہہ دیتے یہ عاشقان رسول کے ساتھ ہے یا گستاخان رسول کے ساتھ، حد قائم کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت دے، عقل اور شعور دے، اور علماء کو سنجیدہ طرز عمل علم و تحقیق پر مبنی قائم کرنے اور اپنانے کی توفیق دے۔ اب آج موضوع کیا ہے؟ موضوع جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہہ دیا، یہ نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو قانون ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس نے توفیق اس غلام آقا علیہ السلام کے اس غلام اور سگ کو دی کہ قانون ہی ہمارے ہاتھوں سے بنا، اور پوری عمر اس قانون کی حفاظت کی۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اردو زبان میں تحفظ ناموس رسالت پر علمی فقہی مدلل کتاب یہ واحد میری تصنیف ہے۔ آج کے دن تک اتنی جامع تصنیف ناموس رسالت کے موضوع پر کسی مکتب فکر کی نہیں آئی، یہ بھی سن لیں، بات آج تک یہ ہے۔ یہ میرے سامنے ہاتھ میں اسی زمانے چھپی تھی اور آج کی نہیں، یہ چھپی ہوئی 1995 کی ہے، دلائل تھے میرے 1984-85 کے، اس کو چھپے ہوئے 17 سال ہو گئے، یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ اس سبجیکٹ پر بڑی آپ حیرانگی کی بات ہوگی، زیادہ کتابیں تاریخ اسلام میں نہیں لکھی گئی، یہ بات سمجھنے والی۔ باقاعدہ اس موضوع پر زیادہ کتابیں نہیں لکھی گئی پوری تاریخ علم میں۔ ارتداد کی بحث کرتے ہوئے، ردہ کی بحث کرتے ہوئے، یا کتاب الجہاد، کتاب السیر، غیر مسلموں کی بحث کرتے ہوئے اور کفر و ارتداد کی بحث کرتے ہوئے، ضمناً یہ موضوع سب و شتم رسول کا، آقا علیہ السلام کی گستاخی کا اور اس کی سزا کا آ جاتا تھا کتب میں، اور بعض جگہ عنوان قائم ہوئے، ایک ایک فصل قائم ہو گئی بعض کتب میں، یہ سب حوالے آئیں گے آگے، مگر پوری تاریخ میں اس پر پہلے کتاب کبھی نہیں لکھی گئی، اس لیے کہ متفق علیہ مسئلہ تھا، بنیادی تو اصل مسلمات میں سے، مختلف فی تو تھا نہیں، آج بھی نہیں ہے، مگر یہ اپنے اس طرز عمل سے بنا رہے ہیں اس کو مختلف فی، ایسے ہی ناجائز طریقے سے۔ سب سے پہلی کتاب جس نے شر و بس کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی وہ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی الشفا ہے۔ اس الشفا میں انہوں نے حصہ دوم میں آخر میں جا کے 2 مستقل باب اس موضوع پر قائم کیے، اور 2 ابواب میں کئی فصلیں لے آئے۔ سب سے زیادہ مبسوط، علمی، تحقیقی، جامع کتاب قاضی ایاز کی الشفا کے یہ 2 ابواب ہیں جنہوں نے اس پر بڑا شاندار، اتنی شاندار بحث کی کہ اگر بعد میں کوئی کتاب بھی لکھی گئی تو اس کتاب نے بھی قاضی ایاز کی الشفا کا سہارا لیا۔ یہ مالکیہ میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسری کتاب حنابلہ میں سے لکھی گئی، علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول دوسری کتاب لکھی، وہ پوری کی پوری کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول، گستاخ رسول کے اوپر اور اس کی سزا پر پوری کتاب انہوں نے اس موضوع پر لکھی۔ شاندار کتاب ہے، شاندار کتاب، مگر یہ حنبلی المذہب ہیں، کچھ آزاد منش سلفی خیال کے، مگر بنیادی طور پہ حنبلی المذہب ہے علامہ ابن تیمیہ، تو انہوں نے صاحب ظاہر حنابلہ کے موقف کو بیان کیا اور جگہ جگہ امام اعظم کو رد کیا ہے۔ میں آپ کو اب آپ چونکہ علمی بات اور علمی مجلس ہے، میں آپ کو ہر چیز کھول کے بتانا چاہتا ہوں۔ احناف کو رد بھی کیا ہے جا بجا، وہ جو اسباب میں نے آپ کو بتا دیے تھے شروع میں اور آگے تذکر آئے گا ان کا، انہی وجہ سے کہ چونکہ امام اعظم اور احناف کے ہاں قبول توبہ کا موقف بھی ہے، اور مرتد ہو جائے عورت تو اس کے عدم قتل کا بھی ہے، اس کو قتل نہ کرنے کا، اور اگر ذمیہ ہو، غیر مسلم ہو، یہودی عیسائی ہو، گستاخی کرنے والا تو اس کو قتل نہ کرنے کا موقف بھی ہے۔ 2 اقوال ہیں تینوں مسائل پر، 2 اقوال،
مگر جس پر فتویٰ ہے، اکثریت ہے اور جمہور علماء احناف اور متقدمین ہیں وہ یہ ہیں کہ قبول توبہ ہے، اور عورت اگر گستاخی کرے تو اس کا قتل نہ کرنا مرتد ہو جائے تو، اور اگر غیر مسلم کرے تو اس کو قتل نہ کرنا سزا۔ اب یہ تین مسائل ایسے تھے بنیادی جو نزاع اور اختلاف کا باعث بنے، تو انہوں نے جا بجا ان کو رد کیا ہے اور اپنے دلائل دیے۔ مگر ایک بات بتا دوں، کسی نے 1400 سال میں امام اعظم کو گستاخ رسول نہیں کہا، امام ابو یوسف کو نہیں کہا گستاخ رسول، امام محمد کو گستاخ رسول نہیں کہا، امام طحاوی کو گستاخ رسول نہیں کہا۔ آگے آئے گا صاحب ہدایہ، کنز، دقائق، سب کتابیں آئیں گی۔ یہ روش نہیں تھی کہ اس وجہ سے کوئی اچھال دے اور عوامی مسئلہ بنا دے، دیکھو یہ گستاخ رسول کے لیے معافی کا راستہ نکال رہے ہیں اور گستاخی رسول کو قابل معافی جرم بنا رہے ہیں، کہتے ہیں اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اس کو کسی نے غلط رنگ نہیں دیا۔ انہوں نے اگر کہا قبول توبہ، عدم قبول توبہ، تو علمی طور پہ لیا۔ 1400 سال کی کتابوں میں کسی نے ناروا جملہ، نازیبا جملہ نہیں بولا۔ دو الگ موقف ہیں، اور یہ دونوں موقف اپنانے سے کوئی کافر نہیں بنا۔ اگر انہوں نے قبول توبہ کا کہا تو اس پر احناف کے 4 موقف بن گئے، پھر آگے احناف کے اندر بھی پھر اختلاف ہوئے۔ متاخرین نے کہا کہ عدم قبول توبہ بھی ہے، یہ قول بھی کتابوں میں آئے ہیں کہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر قبول توبہ کا چونکہ موقف قوی تھا، متقدمین کا تھا، امام اعظم اور صاحبین کے بعد یعنی بہت سے متقدمین مجتہدین کا موقف قبول توبہ کا تھا، تو اس کی پھر آگے مزید تشریحات آ گئی۔ تو کسی نے یہ کہا کہ قبول توبہ سے مراد قبل الاخذ توبہ قبول ہوگی، بعد الاخذ نہیں۔ اب احناف نے آگے تفریعات کی کہ قبل الاخذ یا قبل الرفع الی الحاکم، قبل الرفع الی الامام، یعنی اس کو آج کی زبان میں کہیں گے کہ مقدمہ درج ہونے سے پہلے یا گرفتار ہونے سے پہلے، یا کوئی کہہ سکتا ہے عدالت میں کیس پیش ہونے سے پہلے۔ مگر میں اس کو اور احتیاط میں کہوں گا اس تعبیر کو کہ مقدمہ درج ہونے یا گرفتار ہونے سے پہلے قبل الاخذ۔ اگر توبہ کرے تو کسی نے کہا کہ قبول توبہ کا مطلب ہے اس سے پہلے توبہ کرے از خود تو قبول ہوگی، اگر بعد میں کرے تو نہیں، بعد الرفع یا بعد الاخذ کرے تو نہیں، تو کسی نے اس میں توجیہ کر دی۔ اور آخر وقت میں کچھ متقدمین متاخرین نے یہاں بھی کہا کہ قبول توبہ کا مطلب یہ ہے کہ عند اللہ آخرت کے لیے ہو جائے گی، مگر سزا اس کی موت کی جاری ہوگی اس پر۔ یہ بعض متاخرین نے یہ معنی بھی لے لیا، مگر یہ معنی امام اعظم نے نہیں لیے تھے، امام ابو یوسف نے، ائمہ نے نہیں لیے تھے۔ انہوں نے مطلقاً قبول توبہ کا قول کیا تھا، مطلقاً، جبکہ مالکیہ، حنابلہ اور شوافع میں سے آدھے سے زیادہ انہوں نے مطلقاً عدم قبول توبہ کا قول کیا تھا، مطلقاً، استثناء نہیں تھے۔ تو استثناء پھر ائمہ احناف نے جواب دیتے ہوئے پھر آگے آگے یہ تشریحات کی، استثناءات کیے۔ لیکن سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اب کوئی اگر آج کے زمانے کے یہ حضرات اس دور میں ہوتے تو معاذ اللہ یہ کیا کہتے، امام اعظم کے اوپر چڑھائی کر دیتے کہ یہ قابل معافی جرم کر رہے ہیں، کہ گستاخ رسول کی بھی توبہ قبول ہے، دھواں دار تقریریں کرتے ہیں، گستاخ کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور پھر اس وجہ سے کہ چونکہ امام اعظم نے آگے ان کے ہاں یہ بھی ہے، میں نے آج جیسے بتایا کہ عورت کرے تو قتل نہیں ہے۔ اگر یہ زمانہ ان کا ہوتا اور امام اعظم اور ائمہ احناف کا موقف ان کے سامنے آتا، یہ بدقسمتی سے اس دور میں زندہ ہوتے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ کیا حشر کر دیتے کہ گستاخی کسی عورت نے کی۔ اب بھی واقعہ ایسا ہی پیش آیا نا، جو واقعہ اب ہے، چلیے کسی عورت نے گستاخی کی تو امام اعظم متقدمین احناف کا ہوتا تھا تو عورت کرے گی تو قتل نہیں کی جائے گی، سزا قتل نہیں ہوگی، عمر قید ہوگی۔ اگر یہ ہوتے تو اندازہ کریں کیا ادھم مچاتے اور ائمہ احناف کو کافر بناتے یا مسلمان چھوڑتے ان کو۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ اور پھر یہ قول کہ اگر ذمی یہودی عیسائی کرے، کافر کرے تو قتل نہیں ہوگا، مسلمان کرے تو قتل ہوگا۔ اگر یہ اس دور میں یہ لوگ ہوتے تو کیا حشر کر دیتے امام اعظم کا، ائمہ احناف کا، متقدمین کا۔
سوچنے کی باتیں. خلط مبس کرنا، کسی نے 1400 سال میں اس طرح کی حرکات نہیں کی. بڑے بڑے یہ سوال آئے ہیں، یہ سوال، جبکہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں ان تینوں ایشوز پر جو متقدمین احناف کا موقف ہے اس کے ساتھ نہیں ہوں. میں تینوں ایشوز پر مطلقاً قتل کا اور مطلقاً عدم قبول توبہ کا قائل ہوں. میرا مذہب یہ آج بھی یہ کہ جو گستاخی کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، مطلقاً قتل ہوگا. اور اگر وہ توبہ کرتا بھی پھرے تو وہ دیگر معاملات ہیں، کوئی جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا، وراثت ہوگی، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سزائے قتل اس پر جاری ہوگی. اس کی توبہ سے قتل معاف نہیں ہو سکتا. یہ میرا مذہب ہے، میں آپ کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. رہ گئی عورت گستاخی کرے یا مرد کرے، میرا قول اور میرا مذہب اور میری ترجیح یہی ہے کہ وہ ہر صورت میں قتل ہوگی. مرد اور عورت کا امتیاز بھی نہیں ہے، مگر احناف نے اختلاف کیا. اور تیسرا، مسلمان کرے یا کافر، ہندو کرے، سکھ کرے، یہودی کرے، عیسائی کرے یا مسلم، سب کے لیے سزا ہے کہ قتل ہوگا. مگر اس میں احناف نے اختلاف کیا. آگے وہ دلائل آئیں گے. سمجھانا مقصود یہ تھا کہ کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. علم ہوتا ہے. تو یہ ایسے اتنے بڑے اختلاف ہوئے ہیں، اتنے بڑے اختلاف، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو ابھی بات آپ کے سامنے آئے گی. انہوں نے تو صریحاً ان کی سزائے قتل کا بھی انکار کر دیا ہے ایسے بعض ایشوز میں. تو ان کو کسی نے گستاخ نہیں بنایا، کافر نہیں بنایا، ان کے خلاف تحریک نہیں چلی. ان کی خوش قسمتی کہ یہ لوگ اس زمانے میں زندہ نہیں تھے، بدقسمت. ایک علمی ماحول تھا، سنجیدہ ماحول تھا. یہ دو کتابیں آئیں، امام مالکیہ کی الشفاء اور حنابلہ کی الصارم المسلول. اور پھر اس کے بعد شوافع کی کتاب، مذہب شافعی کی، وہ آئی، امام سبکی نے لکھی. کدھر ہے امام سبکی نے السیف المسلول، یہ شفافے کی طرف سے آئی، گستاخی رسول کے موضوع پر. الا من سب الرسول، یہ میرے سامنے ہے، السیف المسلول الا من سب الرسول. اس میں انہوں نے شافعی نقطہ نظر دیا. اور میں پھر بتا رہا ہوں، جا بجا صفات کے صفات بھر کر امام اعظم کا رد کیا انہوں نے، اور حنفیہ کا رد کیا ہے. وہی تین موضوع انہوں نے لے لیے ہیں جو انتہائی کروشل ہیں. اگر آپ اندازہ کر لیں، بالفرض میں یا میرے جیسا کوئی شخص وہی امام اعظم کا اور متقدمین احناف کا جو موقف ہے وہ اگر ہم میں سے کوئی وہ رکھتا اور وہ بیان کر دیتا تو اندازہ کر لیں کتنی کیا قیامت بنا دیتے ہیں. جبکہ وہ امام اعظم کا اور متقدمین احناف کا مذہب ہے. اور میں اس کو بھی نہیں قبول کرتا ہوں. میں نے جیسے عرض کر دیا، میرے نزدیک تو علی الاطلاق قتل ہے اور علی الاطلاق عدم قبول توبہ ہے، اور ہر مرد و عورت اور مسلم و غیر مسلم کے لیے قتل ہے. اگر انہوں نے انہی تین مسائل کی وجہ سے صفات کے صفات بھر کر امام اعظم اور احناف کی مخالفت کی، رد کیا ہے دلائل سے، میں جب وہ مقام آئے گا تو چونکہ حنفی المذہب ہوں اس موقف میں تائید نہیں کرتا متقدمین حنفیہ کی، مگر حنفی المذہب ہوں، امام اعظم کا مقلد ہوں، لہذا ایسے نہیں چھوڑ دوں گا میں ان کو. میں صرف اتنا وجہ بتا دوں گا کہ آفٹر آل انہوں نے اگر اختلاف کیا ہے اور اس میں الگ قول دیے ہیں، لبرل ہے اس موضوع پر. سب سے زیادہ لبرل موقف امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، لبرل، آزادی پر مبنی، زیادہ لبرل. اگر انہوں نے یہ موقف لیے ہیں تو ان کے دلائل کیا ہیں. بس میں اشارتاً تھوڑے بتا دوں گا کہ امام اعظم اور ائمہ احناف بغیر کسی دلیل کے بات نہیں کرتے. معاذ اللہ، ایسا نہیں کہ قرآن و سنت کو رد کرتے ہوئے کر لیا انہوں نے، یہ ان کے سامنے یہ قرآنی آیات نہیں تھی. یعنی یہ ہے کوئی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ قرآن میں آ گیا، یہ حدیث میں آ گیا، تو آپ امام اعظم سے زیادہ حدیث کو جانتے ہیں. آپ امام اعظم سے حضور کی حدیث کو، سنت کو، اور وہ سارے قتل کرنے کے حکم اور لوگوں نے قتل کر دیے، ابو داؤد کی حدیث اور بخاری کی اور دیگر جو میں نے سب لکھی ہیں، میری کتاب تحفظ نام، اسی سے پڑھ گئی تو یہ بیان کرتے ہیں تقریروں میں. یہی تو ان کا مبلغ علم ہے، سب درج کی ہیں میں نے.
شفا شریف میں سب موجود ہے، سیف المسلول میں سب درج ہیں اور اصل کتب میں۔ تو کیا یوں کہا جائے کہ امام اعظم کے سامنے دلیلیں یہ کتابیں یہ حدیثیں نہیں تھیں؟ انہوں نے انہی حدیثوں کو دلائل دے کے رد کیا ہے، اختلاف کیا ہے، مگر کسی نے گستاخ نہیں بنایا، کسی نے یوں نہیں کہا کہ یہ گستاخوں کے ساتھ ہیں، یا گستاخوں کو بچاؤ دینا چاہتے ہیں، گستاخوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، یا معاذ اللہ حرمت رسول کے خلاف ہیں۔ کسی نے ایسی زبان درازی نہیں کی۔ ایک حیا ہے، علم کا کلچر ہے، علمی فقہی فنی مسائل پر اختلاف ہے، اس کو اختلاف لیتے ہیں، اور سب مسلمان ہیں، سب بڑے امام ہیں، سب جلیل القدر امام ہیں۔ کسی کے ایمان، عقیدے اور مذہب اور دین اور دیانت پر شک نہیں کر سکتا۔ بس میری درخواست اپیل یہ ہے کہ خدا کے لیے آج کے علماء کچھ سنجیدہ روش، دیانت کی روش کی طرف آ جائیں، اور خفیہ بغض اور عناد اور حسد اور سیاست کے جو ایجنڈے ہیں اس ہٹ کر دین کو دیکھا کریں، ایجنڈوں سے پاک ہو کر۔ تو 3 کتابیں آئیں، مالکیہ، حنابلہ اور شوافے کی، السیف المسلول۔ اس کے بعد احناف کی کوئی کتاب اس موضوع پر سرے سے تھی نہیں، حنفیہ کی۔ حتیٰ کہ علامہ ابن العابدین بیان کرتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ حنفیہ نے اس موضوع پر کوئی کتاب اتفاق ایسا ہے کہ نہیں لکھی تھی۔ انہوں نے جب بھی اس کو بحث کی، چونکہ احناف اس کو حصہ سمجھتے ہیں، گستاخی رسول کو ارتداد کا حصہ سمجھتے ہیں، ردہ کا، لہذا اس نے اس کو باب الردہ کے تحت بیان کر دیا، ایک جزیہ کے طور پر۔ ارتداد کے بہت سے جیسے اسباب ہوتے ہیں، قولاً اور عملاً ارتداد، تو اس میں اس قول کو بھی لے لیا کہ جو گستاخی رسول کرے، احانت کرے، وہ بھی ردہ میں ہے۔ تو انہوں نے ارتداد میں بیان کر دیا۔ کسی نے کتاب الجہاد میں، اگر ذمیوں کی بات یہودیوں عیسائیوں کی آئی، کتاب الجہاد میں کر دی، کتاب السیر میں کر دی، ذیل میں مختلف ابواب کے تحت کی الگ کتاب نہیں لکھی۔ تو علامہ ابن العابدین بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر یہ ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہ اس موضوع پر احناف نے آج تک مستقل کوئی کتاب نہیں لکھی، اس بات کو 1300 سال 1200 سال گزر گئے، تو علامہ ابن عابدین نے رسائل ابن عابدین جو لکھے، ان میں پھر ایک رسالہ لکھا مستقل اس موضوع پر۔ تو یہ حنفیہ کی اس موضوع پر مستقل نوعیت کی پہلی کتاب آئی، ایک رسالہ، اور اس کا نام ہے تنبیہ الولاة والحکام علی احکام شاتم خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ رسالہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو پوری کی پوری اس سبجیکٹ پر ہے، مگر یہ رسالہ ہے، بڑے سائز کے 370 صفحات ہیں، بڑے سائز کے۔ اس کو اگر چھوٹی کتاب میں لے آئیں تو شاید 450 بن جائیں گے۔ تو یہ مجموعہ رسائل ابن عابدین میں ہے، اور اس رسالہ کا یہ 15واں رسالہ ہے۔ امام ابن عابدین کے رسائل میں سے ان کا 15واں رسالہ ہے، اور اس کا نام ہے تنبیہ الولاة والحکام علی احکام شاتم خیر الانام۔ یہ انہوں نے پھر اس موضوع پر لکھا، جس سے آپ کو احناف کا پورا موقف یکجا تمام کتب اول تا آخر ان کا ملخص مل جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر انہوں نے خود بھی، جو عقود و رسم المفتی کتاب لکھی امام ابن عابدین نے، عقود و رسم المفتی، جو اصول فتویٰ پر، اصول فقہ پر، افتاء کے جو اصول ہیں اس کے اوپر کتاب لکھی، عقود و رسم المفتی، اس میں انہوں نے اپنے اس رسالے کا ذکر کیا ہے۔ اس کا جو حیدرآباد جو دکن کا جو اس کا نسخہ ہے جو اویلیبل ہے کمپیوٹر پر بھی، تو اس نسخہ پورا کا جو طبع ہوا ہے حیدرآباد دکن سے 1422 ہجری میں، یعنی سن 2000 میں جو دوسری بار چھپا ہے، پہلی بار 1422 میں چھپا، اس کے صفحہ 6 پر آگے چل کے انہوں نے، بلکہ اس کے صفحہ 6 سے پہلے شروع میں انہوں نے لکھ دیا اس کو، یہ ساری اس کے آگے چل کے تفصیل دی ہے، خود بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ آج تک نہیں لکھا گیا تھا، صفحہ 9 پر بیان کیا ہے، صفحہ 9 پر یہ قبول توبہ گستاخ رسول کا اور اس کے تمام مسائل پر۔
اس میں جا کے انہوں نے پھر مینشن کر دیا کہ میں نے اس کو تفصیل سے اپنے رسالے میں، جس کو میں نے سمیتہ تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاطم خیر الانام، اس میں ذکر کیا، اور پھر وہ اصل رسالہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو ہم کوٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو رسالہ، یہ بھی رسائل ابن عابدین میں سے ہے، دوسرا رسالہ ہے، عقود و رسم المفتی۔ اب اس وقت جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ بحث اس چیز، اب میں تیسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں باقاعدہ، نفس موضوع کی طرف۔ دو چیزیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے میں نے جو ماحولیاتی پس منظر ہے اس کا تذکرہ کیا، اور تاریخی۔ اب نفس موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کئی بار، اور اب موجودہ صورتحال میں بھی یہ ہے کہ اصل موضوع کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے اور وہ واجب القتل ہے یا نہیں، اس موضوع پر تو سرے سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اس موضوع کو فتووں اور تقریروں میں درمیان میں لے آنا یہ خلط مبحث ہے اور علمی خیانت ہے کہ کوئی گستاخ رسول کو تحفظ دینا چاہے، من شک فی کفر ہی و عذاب ہی و قتل ہی فقد کافر، من سب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد کافر، جس نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی وہ کافر ہو گیا، اور اس کی سزا قتل ہے۔ من شک فی قتل ہی و کفر ہی و عذاب ہی فقد کافر، جس شخص کو گستاخ رسول کے کافر ہونے اور اس کی سزا کے قتل ہونے میں شک ہو وہ بھی کافر، کہ یہ نص صریح سے ثابت ہے، قرآن سے، سنت سے، آقا علیہ السلام کے عمل سے، صحابہ کرام خلفائے راشدین کے تعامل سے، امت کے اجماع قطعی سے۔ لہذا اس مسئلہ پر تو سرے سے اختلاف کی گنجائش ہی نہیں، اور 1400 سال میں ائمہ اربعہ میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور مذاہب اربعہ میں اگر اختلاف رہا ہے تو وہ تین مذاہب عام طور پہ، ایک طرف مالکیہ، شوافی اور حنابلہ ایک طرف، اور مذہب حنفی امام اعظم ایک طرف، بعض ان مسائل پر ان کا اختلاف رہا ہے، ان کا ویو لبرل رہا ہے زیادہ، مگر نفس مسئلہ پر امام اعظم سمیت اور احناف کے ائمہ سمیت نفس مسئلہ پر، اصل مسئلہ پر کسی کا اختلاف نہیں تھا۔ یہ اختلاف کبھی نہیں ہوا کہ جو حضور کی گستاخی کا مرتکب ہو وہ کافر ہے یا نہیں، علی الاطلاق کافر، اس کی سزا کیا ہے، سب کا اتفاق ہے کہ قتل، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہوئی اور کسی مسلمان کی ہو بھی نہیں سکتی۔ سو آج بھی مسئلہ یہ نہیں، لہذا اگر کوئی اس چیز کا انکار کرے صریحاً تو پھر تو آپ کہیں کہ گستاخ رسول کی حمایت کر رہا ہے اور گستاخی رسول کو تحفظ دیا جا رہا ہے، یہ عاشقان رسول کے ساتھ نہیں، گستاخان رسول کے ساتھ ہیں۔ یہ جملے اس وقت بنتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے، اس کو ختم کیا جائے، یا گستاخی رسول معاذ اللہ کفر نہیں، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک شخص کے کلمات پر، کسی ایک شخص نے جو کچھ کہا، اس کے کلمات کو بغور جب مطالعہ کریں، تحقیقاً، تنقیحاً، فقیہانہ انداز کے ساتھ، جب ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ علمی طریقے سے جب آپ اس کا مطالعہ کریں، غور کریں، تو مسئلہ یہ ہے اس کا تعین کرنا کہ یہ کلمات گستاخی کے ذیل میں آتے ہیں یا نہیں، یہ کلمات گستاخی شرعاً بنتے ہیں یا نہیں، بس یہ ہے۔ اب اس میں کوئی ایک کہہ سکتا ہے بے شرعاً یہ گستاخی بنتے ہیں، دوسرا کہہ سکتا ہے کہ یہ شرعاً جو گستاخی اور اہانت کی تعریف ہے اس میں کسی لحاظ سے بھی اس تعریف میں نہیں آتے، گستاخی نہیں بنتے۔ اگر دو میں یہ اختلاف ہو تو دونوں میں سے کوئی بھی گستاخ رسول نہیں ہے، یہ اس کے اطلاق کی بحث ہے کہ فلاں شخص کے کلمات شرعی پیمانے کی روح سے گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے، اس پر اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ان دو میں سے کسی ایک رائے کا رکھنے والا گستاخ رسول نہیں بن سکتا۔
اب اس پر ہم آگے پورے دلائل، انہی پر تو پورا وقت آگے صرف کرنا ہے، ممکن ہے دوسرا وقت بھی لگانا پڑ جائے۔ اس پر میں کل ائمہ کو کوٹ کروں گا، کتب بھری پڑی ہیں جنہوں نے نمونے دیے ہیں کلمات کے، کہ کیسے کیسے کلمات ہیں جن پر گستاخی کے لفظ کا یا حکم کا اطلاق ہوگا اور وہ واجب القتل بنے گا، اور کون سے وہ کلمات ہیں کہ جو دیکھنے میں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سننے میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں، مگر ائمہ فقہاء نے کہا کہ یہ مختلف ہی ہے، یہ گستاخی کے ذیل میں نہیں آتے، ان کی سزا قتل نہیں ہوگی، سزائے قید ہوگی، یا چھوڑ دیا جائے گا، یا کوڑے مار دیے جائیں گے، یا چھوٹی موٹی تعذیب کر دی جائے گی، مگر یہ حد کے لیے نہیں ہے، واجب الحد نہیں۔ تو پوری 1400 سال میں ائمہ فقہاء کا مختلف کلمات پر اور لوگوں کے مختلف اقوال پر اختلاف رہے ہیں تحقیق اور تنقیح میں، اور کسی ایک نے اگر کہا ہے کہ یہ گستاخی میں نہیں آتا، واجب القتل نہیں، تو کسی دوسرے قاضی یا امام نے اگر وہ اس کو سمجھتا ہے کہ کفر ہے تو اس نے اس کے کبھی کافر نہیں بنایا، گستاخ نہیں بنایا۔ یہ علمی دائرے ہیں اختلاف کے الگ الگ۔ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ تکفیر بنتی ہے، بعض ایسے ہو سکتے ہیں جس میں تذلیل بنتی ہے، تذلیل یعنی کسی پہ آپ کہہ سکتے ہیں کافر ہے، کسی پہ آپ کہیں گے کہ اس سے کفر ثابت نہیں ہوتا، ضلالت گمراہی ثابت ہو جاتی، کفر ثابت نہیں ہوگا تو واجب القتل نہیں بنے گا، تذلیل ہو سکتی ہے، آپ اسے کہیں گے گمراہ ہے۔ یہ فقہا کی اصطلاحات ہے۔ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جس پر تفسیق ہوتی ہے، آپ اس پر، اس قول پر، اس اعتقاد پر، اس عمل پر فسق کا فتویٰ دیتے ہیں، تفسیق کرتے ہیں، تکفیر نہیں کرتے، تضلیل بھی نہیں کرتے۔ بعض اقوال پر تجہیل کا قول ہوتا ہے، آپ اس کو جاہل کہتے ہیں، بے سبب جہالت ہے۔ پھر بعض امور میں جہالت کو عذر مانتے ہیں، بعض امور میں نہیں مانتے، یہ پھر آگے اختلاف ہو جاتا ہے۔ بعض امور میں خطا کا قول کرتے ہیں کہ یہ اس کا کہنا خطا ہے، غلطی ہے، اس پر تعدیب کر دی جاتی ہے، جھڑک دیا جاتا ہے۔ بعض امور میں ترجیح ہوتی ہے کہ یہ دو الگ قول ہیں، پھر ترجیحاً کیا کہنا چاہیے، ترجیح کیا ہے، راجح قول کیا ہے، مرجوح کیا ہے، اس کو گستاخی سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے۔ جب تنقیح کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو ترجیح کس رائے کو دی جائے۔ ایک کا قول راجح ہے، ایک کا مرجوح ہے، اس پہ کبھی کفر اور کبھی مرتد اور کبھی گستاخ اور عاشقان رسول کی جنگ نہیں بنتی۔ بدقسمتی سے ہمارے لوگوں نے ان تمام امور میں امتیاز مٹا دیا ہے، بسبب جہالت، بسبب تعصب و عناد، بسبب عدم تحقیق، ذوق علم و تفقہ کا نہیں رہا۔ اور ان لوگوں کے ہاتھ میں دین آ گیا ہے جن کے لیے آقا علیہ السلام نے صحیح بخاری میں آتی حدیث ارشاد فرمایا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ بات قابل غور ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا دین کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100 ہے، کتاب العلم، کتاب العلم، اور حدیث متفق علیہ ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرمائے گا کہ قیامت کے قریب لوگوں کے سینوں میں سے علم چھین لے، چھین کے نکال لے، نہیں، بلکہ علم قبض کر لے گا، علم اٹھا لے گا۔ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اس دنیا سے علم اٹھ جائے گا، کس طرح کے علماء اٹھا لیے جائیں گے، جو صحیح علماء ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے اس دنیا سے۔ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤساء جہالا، حتیٰ کہ جب صحیح اہل علم، وارثان علم اٹھ جائیں گے، صحیح علماء اٹھ جائیں گے۔ وہ میں آپ ان صحیح علماء کی تعریف بھی دیتا ہوں آپ کو، امام ابن عابدین کے قول سے۔ ابن عابدین کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جب وہ صحیح علماء اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا دنیا سے تو لوگ کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤساء جہالا،
فرمایا کہ عامت الناس، جاہلوں کو پکڑ کے اپنا دینی رہنما بنا دیں گے. جو جاہل ہوں گے وہ ان کے علماء اور دینی رہنما بن جائیں گے، لیڈر بن جائیں گے، دینی رؤساء. آپ خود دیکھ لیں جو اس وقت تحریک میں جو چل رہے ہیں اور جو پیش ہیں، ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ذاتی طور پہ، اور آپ بھی جانتے ہوں گے. کئی ایسے ہیں جنہوں نے دین اور شریعت کی الف بے جیم تک بھی نہیں پڑھی ہوئی. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، لیڈ کرنے والے ٹھیکیدار، فتوے لگانے والے کفر اور ارتداد کے اور شریعت کے علمبردار اور پورے دین کے نمائندے بننے ہوئے جو تحریکیں ان میں سے کئی، سب کی بات نہیں کر رہا، ان میں سے کئی جو بڑا لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے ایک کتاب الصرف اور علم النحو کی کتاب تک پڑھی ہوئی، صرف و نحو یا منطق کا ایسا غوجی تک نہیں پڑھا ہوا. چرتھالوی اور عبد الرحمان امرتسری کے اردو کے رسالے تک نہیں پڑھے ہوئے. بس اسکول کالج کے 10 12 14 جماعتیں کی ہیں یا کم کی ہیں. بس مذہبی گھرانوں سے تعلق ہے یا مذہبی ذوق ہے، اللہ خیر صدا. الف بے نہیں پڑھا دین کا. اور کئی ان میں بقایا ایسے ہیں جنہوں نے مدارس میں کچھ پڑھا ہے، امامت اور خطابت کے قابل ہو گئے ہیں، اپنا روزگار چلا رہے ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، لوگوں کی نماز پڑھاتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، صبح و شام بچوں کو پڑھاتے ہیں، حضور کی امت کی دین کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ ان کو اجر عطا کرے، ان کی وجہ سے دینی شاعر قائم ہے. مگر کو مفتی اور فقہا نہیں ہیں. وہ بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں. چند ایک اکا دکا تیسری قسم وہ ہیں جو ان سے تھوڑے اونچے درجے میں ہیں، جنہوں نے کچھ عرصہ مدارس میں پڑھایا بھی ہوگا اور مفتیان کہلاتے ہیں. ان کی سطح علم کی باقیوں سے ذری اونچی ہے، مگر ان میں کس کے پاس کتنی کتب ہیں، کتنی تصانیف انہوں نے لکھی ہیں. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ لکھنے کے بغیر مطالعہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ. صرف پڑھانے سے اتنا کثرت مطالعہ کبھی نہیں ہوتا. تقریروں سے نہیں ہوتا، وہ تو 10 15 20 50 کتابوں سے بندہ کام چلاتا رہتا ہے، تقریریں چل جاتی ہیں. تدریس درسی کتب کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. پڑھانے والوں کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ ہزارہ کتب کا بغیر درسی کتب کے علاوہ بیٹھ کے مطالعہ کریں. صرف وہ لوگ جو لکھتے ہیں، تصریف و تعریف کا کام کرتے ہیں یا افتاء کرتے ہیں، فتویٰ لکھتے ہیں ہمہ وقت، اور وہ بھی کثرت کے ساتھ، یا تصریف و تعریف ان کا شغف ہوتا ہے، وہ پھر فتویٰ کے لیے اور کتب کی تصریف و تعریف کے لیے کثرت کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں. پھر وہ اصل متون جو شروع سے لے کر اواخر تک سارا دیکھتے ہیں، ہزارہ کتب کو. پھر انہیں سار ہے کہ ان کے پاس مطالعہ کرنے کے لیے کتنی کتب کا ذخیرہ ہے، وسائل کیا ہیں، کتنی ایکسیس ہے کتابوں تک. تو جتنی ہوگی اتنا مطالعہ ہوگا، اتنی رائے قائم ہوگی. صحیح. تو چند لوگ ہیں جو باقیوں سے قدرے زیادہ پڑھے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ استحقاق رکھتے ہیں اتنے بڑے شریعت اور دین کے مسئلے پر فتوے دے گے کسی کو کافر اور مرتد اور خیر کافر مرتد بنانے کا. یہ وہ دور ہے کہ غالب طبقہ جو چھا گیا ہے، اثرات جس کے، اور وہ سارے لوگ پھر جب سیاست بن جاتی ہے، اس میں تحریک بن جاتی ہے، اس کے کئی ایجنڈے شامل ہو جاتے ہیں، کئی پیچھے پیسے لگ جاتے ہیں. اور اس میں بدقسمتی یہ بھی ہوئی ہے کہ اب تک دہشت گرد دوسرے مسلک کے لوگوں پر تہمت تھی، دہشت گردی اور انتہا پسندی کی. یہ بہت بڑی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے ان کے پیچھے، اہل سنت کے علماء کے پیچھے. میں نے فتویٰ دیا، وہ پوری دنیا میں چھپا. آج 2 سال کے قریب ہونے کو ہیں. ان طبقات میں سے کوئی ایک شخص بھی اس فتویٰ کو رد نہیں کر سکا، ایک کتابچہ بھی اس کی رد میں لکھ نہیں سکا. زبانیں کھولنا، زبان درازی کرنا آسان ہوتا ہے، گالی گلوچ دینا آسان ہوتا ہے، مگر 600 صفحات کے فتویٰ کے رد میں کوئی 16 صفحے کا رسالہ دلیل کے ساتھ رد کرنے والا نہیں لکھ سکا آج تک. پھر 2 سال کی میری ایفرٹس ہوئی، کانفرنسز ہوئی، شرق سے غرب تک پوری دنیا میں لیکچرز ہوئے. اس سے ایک تاثر ہو گیا، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں آپ کو ایمانداری سے راز کی بات بتا رہا ہوں.
اس کے نتیجے یہ ہوئے کہ ان کو کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈ فنڈ ملتے تھے ان دہشت گردوں کے حامیوں کو مغربی دنیا میں. میں نام ملکوں کے نہیں لے رہا، علل اطلاق کہہ رہا ہوں، سب مغربی دنیا میں. میں نے انٹرویوز میں کہا ہے، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، انٹرنیٹ پہ میرے انٹرویو اویلیبل ہیں. حکومتوں کو کہا ہے کہ آپ کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈ ان لوگوں کو فنڈ دیتے ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اعتدال پسندی کو لانے کے لیے، جو دہشت گردوں کے حامی ہیں، جو دہشت گردوں کے ساتھ نرم دل رکھتے ہیں، ان کو تحفظ دیتے ہیں، نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ ہیں. اگر عملاً نہیں تو نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ ہے، ان کی آپ معاملت کرتے ہیں. جب یہ پورا فکر دنیا میں پھیلا تو کئی ملکوں سے، میں نام نہیں لے رہا، پچھلے سال سے ان کے فنڈ سرکاری طور پہ بند کر دیے گئے. میں نے کہا آپ انہیں فنڈ دے کر دہشت گردی کے نظریے کو الٹا تقویت دے رہے ہیں، فروغ دے رہے ہیں. انہوں نے دہشت گردی کا ماحول ہونے کے بعد روپ بدل لیا ہے، معتدل بن گئے اپنے آپ کو، مگر یہ وہی کتابیں پڑھتے ہیں، وہی عقیدہ، وہی نظریہ، وہی آئیڈیالوجی، وہی تھیالوجی، ان کے ساتھ نرم دل، اور کبھی نام لے کے ان کی مذمت نہیں کرتے یہ لوگ. انہوں نے فنڈ روک دیے ان کے کئی ملکوں میں ابھی 1 سال پہلے، اور یہ سخت تکلیف میں ہیں. اور اجلاس ہوئے، اور وہ اجلاس میں ملکوں کے نام نہیں لے رہا، باقاعدہ آفیشیل کاروائی چھپی ان کی بکس میں، ان کی آفیشیل پروسیڈنگز میں آیا ہے. اور انہوں نے یہ پالیسی ریویو کرنی شروع کی کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جن کو ہم فنڈ دیتے رہے ہیں. پارلیمنٹس میں بحثیں ہوئی کہ تم نے 20 25 30 سال ان لوگوں کو فنڈ دیے ہیں جنہوں نے دہشت گردوں، انتہا پسندوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں، کیا ملا تمہیں؟ اور اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو فنڈ کی بات نہیں، وہ اہل سنت کی اکثریت جو خاموش ہے اور تصوف کے ماننے والے صوفیاء کے پیروکار، یہ اصل لوگ ہیں. اگر ان کا اسلام ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کی تعلیمات کو اوپر لایا جائے تو دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، رکاوٹ آ سکتی ہے. تو اہل سنت اور اہل تصوف کا ذکر آیا ہے امریکہ سے لے کے انگلینڈ، یورپ تک، آسٹریلیا تک کی سرکاری کتابوں میں اور ان کی آفیشیل پروسیڈنگز میں. کو کونسلیں بنی پھر ان کے ساتھ. اس سے ان کو تکلیف شروع ہوئی کہ میری کاوش کے نتیجے سے پورا سینیریو بدل رہا ہے، ان کا کھانا بند ہو رہا ہے، 25 30 سال سے ان کے فنڈ بند ہو رہے ہیں، یہ ننگے ہو رہے ہیں، ان کے چہرے سے نقاب الٹا ہے. اور اہل سنت کے اوپر اب سوچا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اصل دین ہے اہل سنت کا، یہ اہل تصوف کے پاس اصل دین ہے، مگر ان کی آواز سنی نہیں جاتی. اکثریت سواد اعظم ہے 90%، مگر انہیں سنا نہیں جاتا. انتہا پسندوں کی آواز سنی جاتی ہے. جب ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہونے لگا تو انہوں نے سازش کی کہ جس شخص نے فتوے دے کر اور 2 سال پوری دنیا میں خطابات کر کے ہمیں ننگا کیا ہے اور ہمارے عزائم کو بے نقاب کیا اور ہمارا کھانا پینا اور رسائل رزق بند کرایا ہے، کفر کا رزق، اس کے خلاف فتوے کی بچھاڑ کرا کے اسے متنازع فی بنا دو. اس کے فتوے کا جواب تو نہیں دے سکتے مگر اس کے خلاف فتوے لگواؤ. اور دوسری سازش یہ ہوئی کہ یہ جو اہل سنت اور اہل تصوف کا مشائخ کو ماننے والوں کا نام آ رہا ہے کہ یہ امن پسند ہے اور اصل اسلام ان کے پاس ہے، ان کو بھی انتہا پسندی میں جھونکو اور ایسے ایسے کام کرواؤ ان سے تاکہ یہ ان کے اوپر بھی چھاپ لگے کہ یہ بھی انتہا پسند ہیں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ ساری کہانی ہے. ان لوگوں کے پاس نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ آنکھیں کھلی ہیں، نہ بینا لوگ ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ پیچھے کیا سازش کار فرما ہے. یہ اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے کے لیے، اصل عاشقان رسول کو اس کے اوپر انتہا پسندی کا تہمت اور ٹائٹل لگوانے کے لیے، اور امن پسند سنی اہل تصوف انہیں بھی دہشت گردوں کا ساتھی ان کے ساتھ ملانے کے لیے ان کو میدان میں لا کے کھڑا کر دیا ہے تاکہ ان کو یہ تاثر دی جائے کہ یہ بھی ایک ہی ہیں اور سارے کے سارے ایک ہیں، تاکہ یہ جو پاسا پلٹ رہا ہے، فکر بدل رہا ہے، تاکہ ان کے اوپر بھی چھاپ لگ جائے انتہا پسندی کی. اور اس کا پہلا ہدف ہماری میری ذات تھی، چونکہ یہ پوری بین الاقوامی اور مغربی فضا میرے فتوے اور خطابات سے بدلی اور اس کے اثرات ورلڈ میں ہوئے اور پھر لکھا جانے لگا. اور امریکہ کے ورلڈ ریلیجنز کی کتاب چھپی ہے ورلڈ ریلیجنز پر، فیلاڈلفیا کی.
اس میں لکھا کہ ایک ماڈل آج کی صدی میں اسلام کا وہ ہے جس کا رہبر اسامہ بن لادن ہے، چھپی ہوئی آفیشیل کتاب ہے مسلمانوں کی، ورلڈ ریلیجنز کی اسلام پر. اور دوسرا ماڈل وہ ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری کا فتویٰ ہے، یہ امن پسند ماڈل ہے اسلام کا. اس کی تکلیف ہوئی ان لوگوں کو کہ یہ جو اہل سنت کے تصور اسلام کو امن پسند بنایا جا رہا ہے اور تنہا ہم دہشت گرد اور انتہا پسند بن رہے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو تنہائی سے نکالیں اور ان اہل سنت کو اور صوفیاء کے ماننے والوں کو سے ایسے کام کروائیں، ایسی طریقیں چلوائیں، ایسے فتوے نعرے لگوائیں کہ یہ بھی دہشت گرد تصور ہو. تو آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، آپ کو ایک مولوی صاحب نظر آئیں گے، ایک مفتی صاحب گجرات میں، وہ کھڑے تقریر کر رہے ہیں کہ اگر اس کو سزا ہو گئی تو کوئی جج نہیں بچے گا، ساروں کو اڑا کے رکھ دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، نہ کسی لیڈر کو قتل کر دیں گے، یوں کر دیں گے، اڑا دیں گے. ایسی تقریریں کروا کے ان بے وقوفوں، بے عقلوں، بے شعوروں کے منہ سے وہ اہل سنت کے اوپر ایک تہمت انتہا پسندی کی لگوانا چاہتے ہیں، دہشت گردی کی، کہ یہ بھی وہی کچھ ہے کہ اگر ہم ڈوبے ہیں تو یہ بھی ڈوبے. ان کے اوپر اب کیوں باتیں ہونے لگی ہیں کہ اصل اسلام، امن پسند اسلام تو اہل سنت کا ہے، اہل تصوف کا ہے، صوفیاء کے ماننے والے، میلاد کے ماننے والے، اولیاء کے ماننے والے، کیونکہ ان میں کبھی کوئی دہشت گرد نہیں ہوا تھا. اب یہ ان کے پیچھے پیسے لگے، ان کے پیچھے ساز باز ہے، اور سارے مولویوں کو پکڑ کے وہ، اور عوام الناس کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ سادہ ہے، وہ عشق رسول کے نعرے میں پھنس جاتے ہیں بیچارے، ناموس رسالت کے نعرے میں پھنس جاتے ہیں، عشق رسول کے عنوان میں پھنس جاتے ہیں. تو عوام الناس کو نہیں پتہ ہوتا. اس سازش کو بے نقاب کرنے اور مسلک اہل سنت والجماعت کو ایسے بے شعور اور نابینا قسم کے لوگوں سے اور بے حکمت لوگوں کی نادانی سے، جس سے اہل سنت پر دہشت گردی، انتہا پسندی کا دھبا لگے، بچانے کی ضرورت ہے. اور یہ کردار علماء کو ادا کرنا ہوگا. آپ سمجھیں ان حقائق کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دور آ گیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جب صحیح وارثان علم نہیں رہیں گے تو عامت الناس جاہلوں کو پکڑ کے سربراہ کے منصب پہ بٹھا دیں گے. آگے سنیے، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا، جی اس مسئلے میں کیا حکم ہے شریعت کا، اور وہ جاہل لوگ فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، سو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ وہ دور ہے. آپ کو مبارک ہو، خوش نصیب ہیں جو لوگ جنہیں اس عجیب کشیدگی کے اور گرد آلود دور میں بھی دین کی متانت اور سنجیدگی اور دین کے ساتھ محبت اور دین کی قدر اور آقا علیہ السلام کی حرمت کی قدر اور انصاروں کا شعور اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. آپ اس بدقسمتی کے اس زمانے میں ہم زندہ ہیں اس وقت، جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 100 بھی ہے اور 7307 پر بھی ہے یہ حدیث بخاری شریف کی. پھر اس کے علاوہ بہت سے دیگر ائمہ نے بھی اپنے اپنے طرق سے اس حدیث کو لیا ہے. یہ وہ دور ہے. اب چونکہ حضور نے فرمایا بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے، اور جاہلوں کو منصب پہ بٹھا دیا جائے گا. وہ لیڈ کر رہے ہیں عوام الناس کے جذبات کو. تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے علم کے مختلف دائروں کو آپس میں گڈ کر دیا، اور کسی کے پلے کچھ نہیں پڑتا کہ آپ کس دائرے کی بات کر رہے ہیں، کس سطح کی بات کر رہے ہیں. بات راجح اور مرجوح کی ہو رہی ہوتی ہے کہ کس قول کو ترجیح ہے، کون سا راجح کون سا مرجوح ہے، اور وہ اس کے جواب میں ناسخ و منسوخ کی بات ٹھوک دیتے. مسئلہ یہاں پر تعبیر و تشریح کا ہے کہ اس قول کی تعبیر کیا ہے، اس قول کی تشریح کیا ہے، اس کا معنی اور اطلاق کیا ہے. تعبیر و تشریح کا مسئلہ ہوتا ہے. نفس مسئلہ اور نفس عقیدہ کا انکار زیر بحث ہی نہیں ہوتا، تشریح و تعبیر کی بحث ہوتی ہے. اور یہ پکڑ کے تکفیر اور تدلیل کے ہتھیار اٹھا لیتے، کافر اور گمراہ اور اس کے فتوے اور ارتداد کے ہتھیار اٹھا کے لڑ پڑتے. کبھی مسئلہ ہوتا ہے ثواب و خطا کا کہ یہ رائے درست ہے یا غلط ہے. سادہ بات، ہزارہا مسائل پر ہماری کتب میں ثواب اور خطا، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے خطا ہے، بحث ہوتی ہے. اور یہ اٹھا کے اس کو حق اور باطل کا اور اسلام و کفر کا معرکہ بنا دیتے.
مارکہ بدر پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی حال اس مسئلے پر ہوا ہے کہ شاتم رسول اور گستاخ رسول کافر ہے، اس کی سزا قتل ہے، موت ہے، یہ مسئلہ زیر بحث ہی نہیں ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو کسی ایک شخص کے قول پر ہے کہ کیا اب جہاں گستاخ رسول، میں نے جب آپ کو بتایا، جہاں آقا علیہ السلام کی حرمت رسالت کے تحفظ کا تعلق آتا ہے تو وہاں غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ حضور کے گستاخ کو بہر صورت کافر ڈکلیئر کیا جائے اور اس کی سزا قتل کا اطلاق ہونا چاہیے، نفاذ ہونا چاہیے۔ تو غیرت دین یہ تقاضا کرتی ہے، مگر یہ کب ہوگا؟ پہلے اس بات کا تعین تو ہو جائے کہ گستاخی رسول کا ارتکاب ہوا یا نہیں ہوا، علمی اور شرعی طریق سے، جذبات کے طریق سے نہیں۔ اس پر میں ایک ایک لفظ کے تنقیح پر آؤں گا۔ تو بحث تو اس چیز پر ہے کہ فلاں نے کی ہے گستاخی یا نہیں۔ اب ایک کہہ رہا ہے کی ہے، ایک کہہ رہا ہے نہیں کی، دونوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر گستاخی کی ہے تو واجب القتل ہے، وہ کافر ہے۔ تو اب وہ گستاخ اور عاشقان رسول کی جنگ کیسے بن گئی؟ یہ فقہی تعبیر و تشریح اور فنی اور علمی تعبیر و تشریح کا مسئلہ ہے۔ ادھر اگر حرمت رسول کی تحفظ کا مسئلہ آتا ہے تو دوسری طرف اگر گستاخی نہ کی ہو یا شرعن وہ لفظ گستاخی کے نہ بنے، آپ سوچئے، اور آپ گستاخ کہہ دیں، اور گستاخ کا مطلب ہے آپ نے کافر بنا دیا، خارج الاسلام کر دیا، واجب القتل کر دیا، مرتد کر دیا، اتنا بڑا حکم دے دیا، اور اگر شرعن اس کے کلمات اس ضابطے پر اترتے ہی نہ ہو پورے، تو اس کا مطلب ہے حرمت دین کی آپ نے تنقیص کی، حدود دین کا مذاق اڑایا، احکام دین کا مذاق اڑایا غلط اطلاق کر کے۔ تو ادھر بھی تحفظ ناموس رسالت ہے، ادھر بھی چونکہ آقا علیہ السلام کے دیے ہوئے احکام اور تعلیمات کی حرمت کا تقدس ہے کہ غلط استعمال نہ ہو تاکہ دین کی حدود بدنام نہ ہو۔ ادھر بھی حضور کی حرمت اور تقدس، اس کی حفاظت ہے کہ حضور کی ذات پر کوئی زبان دراز کیچڑ نہ اچھالے۔ دونوں طرف اہمیت ایک ہے۔ اب اس چیز کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اب جو صورت مسئلہ ہے وہ شان رسالت کی تنقیص زیر موضوع نہیں ہے، تحفظ ناموس رسالت کا قانون زیر موضوع نہیں ہے، اس کی سزا زیر موضوع نہیں، اس کا کفر زیر موضوع نہیں، زیر بحث نہیں، یہ سب مسلمات میں سے ہیں۔ ان میں انکار کرنے والا بھی کافر ہے اور شک کرنے والا بھی۔ موضوع صرف یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے کچھ کلمات کہے، اب میں وہ لاؤں گا، وہ سارے کے سارے میں اپنے ٹائم پہ لاؤں گا۔ اگر میں نے انٹرویو میں کہا تو میں سوچے سمجھے بغیر نہیں کہا، وہ میرے ہاتھ میں میں تمام ایک ایک لفظ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، مگر کچھ کتابیں آئمہ کی پڑھا دینے دکھا دینے کے بعد آپ کو دوں گا کہ اب آپ فیصلہ کر لیں۔ آپ اگر 1000 علماء بھی بیٹھے ہوں گے تو 1000 کے 1000 کی رائے ایک ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے ایک ایک لفظ پڑھوں گا، اور چونکہ آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت کا معاملہ ہے تو یہ نہیں کہ اگر اس نے کسی جملے میں گستاخی کی ہے تو اس جملے کو چھپا دوں، جہاں نہیں کی وہ پڑھ دوں۔ ایسا کرنے والا جہنم کا کتا ہوگا، اس پر خدا اور رسول کی لعنت ہے۔ اگر میری نظر میں اس کا کوئی جملہ ایسا آ جاتا جس سے واقعتاً علی تحقیق گستاخی اہانت مجھ پر منکشف ہو جاتی، ثابت ہو جاتی شرعی اصولوں کے مطابق، تو سب سے پہلا اسے کافر واجب القتل گرداننے کے لیے میں میدان میں آتا، میں فتویٰ دیتا۔ مگر میں حدود دین کا مذاق اڑانے والا آدمی نہیں ہوں، حرمت دین کا تحفظ کرنے والا ہوں۔ میرے نزدیک ناموس رسالت کا تحفظ ہو اور ناموس دین کا تحفظ ہو ایک چیز ہے۔ ایسے بلا وجہ، یعنی اس لیے نفس مسئلہ کو واضح کریں گے، ساری چیز انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، میں پڑھوں گا آگے چل کے۔ یہ ہے نفس مسئلہ۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس نفس مسئلہ کو سمجھانے کے بعد، اب میں ایک عمومی بحث آپ کے سامنے لاؤں گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، ادھر نہ آئیں کہ اس نے کیا کہا۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ کوئی ایک موضوع نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اب میں اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جو بات ہو چکی، اس میں فتویٰ کے اصول اور قواعد کیا ہیں، کہ کن علماء کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح کفر اور ارتداد کے فتوے دیں اور آگے میدان میں آئیں، لیڈ کریں۔ جو ائمہ ہیں ہمارے
سنجیدہ علماء جنہوں نے دین کی حفاظت کی اور تعلیمات ہم تک پہنچائیں، وہ فرماتے ہیں کہ فقہا، یہ فقہا کا کام ہے، اور فقہا کے 7 طبقات ہیں، سن لیں کس طرح مسئلے کا فیصلہ کرنا چاہیے، کن کو کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور کن کو حق نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی اسلامی حکومت ہوتی اور اسلامی علم کا کوئی سنجیدہ ماحول ہوتا تو بعضوں کو تو ویسے پکڑ کے ان کو جوتے مار مار کے اندر کر دیتے کہ تمہارا کیا لینا دینا دین کے فتوے میں، دین کے مسئلے میں، الف بے جیم تمہیں نہیں آتی، دین کے طہارت کے مسئلے نہیں آتے، ایک رسالہ تک دین اور فقہ اور شریعت کا تم نہیں پڑھے ہوئے، چٹے ان پڑھ ہو، جاہل ہو، تم دین کے اوپر فتوے دیتے ہو، مگر بدقسمتی کون کرے؟ بس وہ صرف کیا کرتے، عشق رسول اور ناموس رسول اور غازی علم الدین، اس قسم کے عنوانات دے کے لوگوں کے جذبات کو ابھار دیتے ہیں اور ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سنجیدہ فیصلہ کرنے کے لیے فقہا کے 7 طبقات بیان کیے ہیں علماء۔ علامہ ابن عابدین کو کوٹ کر رہا ہوں عقود رسم المفتی سے، فرماتے ہیں 7 طبقات ہیں۔ یہ تو سب سے پہلا حق جس سے آپ مذہب لیں، فتویٰ لیں، رائے لیں، جن سے تحقیق لیں، وہ سب سے پہلا طبقۃ المجتہدین فی الشرع ہے، مجتہد فی الشرع، وہ ائمہ 4 ہیں۔ میں اختصار سے بیان کروں گا کیونکہ میں صرف آپ کو طبقات سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ ائمہ 4 ہیں جن کے مذاہب بنے۔ ان کے بعد دوسرا طبقہ ہے مجتہدین فی المذہب، یہ جیسے ان کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف ہو گئے، امام محمد ہو گئے، امام ظفر، اور آپ کے اصحاب ابو حنیفہ اور اسی طرح اصحاب امام مالک اور اصحاب امام شافعی ہیں، سارے وہ مجتہدین فی المذہب ہو گئے، جو ان کے مذاہب کے مدونین مرتبین بھی ہیں، محررین بھی ہیں، اور پھر وہ استخراج احکام بھی ادلہ سے کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ اگر وہ نہ ہو تو اس کے بعد پھر جن سے رائے لی جائے، جن کی کتب اور فتویٰ پر اعتماد کیا جائے، وہ مجتہدین فی المسائل ہیں، مجتہد فی مسائل۔ اگر صاحب مذہب کی رائے نہ ہو تو پھر مسائل میں اجتہاد کرنے والے وہ امام خصاف کی طرح ہیں، امام ابو جعفر الطحاوی کی طرح ہیں۔ یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں چونکہ آگے جب میں حوالے دوں گا تو اس وقت یہ باتیں کام آئیں گی آپ کو کہ کون کون کیا کہہ رہا ہے، سطح کیا ہے۔ امام ابو جعفر الطحاوی ہیں، امام ابو الحسن القرخی ہیں، شمس الائمہ حلوانی ہیں، شمس الائمہ سرخسی ہیں، فخر الاسلام بزدوی ہیں، امام فخر الدین قاضی خان ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مجتہدین فی المسائل کہلاتے ہیں۔ یہ اصول اور فروع میں اپنے امام کی مخالفت نہیں کرتے، مگر استنباط احکام مسائل میں ان کی صلاحیت ہوتی ہے، ان کی حسب اصول۔ پھر ان کے بعد نیچے چوتھا طبقہ آتا ہے جن کے قول پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یہ اعتماد کے سطح 7 سطح میں سے 6 سطح ہیں جن پر اعتماد کر سکتے ہیں، 6۔ چوتھا طبقہ اصحاب التخریج کا ہے۔ یہ جیسے امام جساس ہیں، انہی کو راضی بھی کہتے ہیں، اس پائے کا ایک طبقہ ہے جو اصحاب التخریج ہیں۔ ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ اوپر 3 درجے کے اجتہاد کے لیے تو انہیں نہیں مانتے اصلاً، مگر کم سے کم اصول کا وہ احاطہ اور ضبط جانتے ہیں، اور مسائل کی وہ تفصیل جانتے ہیں، اور قول مجمل ہو تو اس کی وجوہ کو جانتے ہیں، قول معتمل ہو تو اس کے مختلف امرین کو جانتے ہیں، اور اس طرح وہ مختلف قیاس کرتے ہیں امثال و نظائر کے ساتھ کر کے، تو پھر وہ تخریج کرتے ہیں مسائل کو بعض مواقع۔ تو امام صاحب ہدایہ نے کبھی لکھا ہے تخریج الکرخی اور تخریج الرازی، وہ اس طرح کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ 5واں طبقہ جن کے فتویٰ اور قول پر اعتماد کیا جانا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے، وہ طبقہ اصحاب الترجیح کا۔ اصحاب الترجیح میں امام ابو الحسن قدوری آ جاتے ہیں، جن کی کتاب فقہ میں آپ قدوری پڑھتے ہیں۔ یہ صاحب قدوری 5ویں طبقے میں آتے ہیں۔ ان کا اگر اختلاف ہو جائے اوپر والے کسی طبقے سے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ 5ویں طبقے میں آتے ہیں صاحب قدوری، صاحب ہدایہ المرغینانی، یہ بھی 5ویں طبقے میں ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں، اصحاب ترجیح میں ہیں، نہ اصحاب تخریج میں ہیں، نہ مجتہد فی المسائل ہیں، نہ مجتہد فی المذہب ہیں، اور نہ مجتہد فی الشرع تو ہے نہیں۔ اوپر کے 4 طبقات میں نہیں، 5ویں میں صاحب ہدایہ آتے ہیں۔ تو یہ پھر روایات کی ایک دوسرے پر تفضیل کی بحث کو کرتے ہیں کہ یہ روایت اصح ہے، یہ اودا ہے،
یہ اوفق للقیاس ہے، یہ ارفق للناس ہے، لوگوں کے لیے اس قسم کی رائے دے دیتے ہیں، تو یہ ترجیح ان کا منصب ہوتا ہے کہ قول کو دوسرے قول پر ترجیح دینا دلائل کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک چھٹا طبقہ ہے جس کو کہتے ہیں مقلدین میں اصحاب التمییز، اصحاب التمییز، امتیاز، تمییز۔ یہ وہ فقہا ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہے علم و فقہ میں کہ تمییز کر سکیں کہ قول اقوی کون سا ہے یا دلیل اقوی کون سی ہے اور قوی کون سی ہے، اور قوی کون سی ہے اور ضعیف کون سی ہے۔ یہ اتنی علم، مطالعہ، تحقیق، صلاحیت ہوتی ہے کہ ظاہر الروایہ وہ قول کون سا ہے، ظاہر المذہب کون سا ہے، اور روایہ نادرہ کون سی ہے۔ اقوال تو بھرے پڑے ہیں کتب فقہ میں، ایک ایک مسئلے کو لیں آپ کو 10 قول مل جائیں گے۔ یہی تماشا آج کل بنا ہوا ہے، بس ایک حوالہ ملا پکڑ کے تو لکھ دیا، حوالہ ملا لکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تمییز کر سکیں کہ کون سا قوی ہے، کون سا ضعیف ہے، کون سا ارجح ہے، کون سا مرجوح ہے، کون سا قول نادر ہے، کون سا ظاہر و روایت ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو متون معتبرہ والے لوگ ہیں، جیسے صاحب کنز ہیں جن کے متن ہیں کنز الدقائق، یہ چھٹے طبقے میں آتے ہیں۔ صاحب کنز چھٹے طبقے میں، کنز الدقائق والے۔ اس طرح صاحب المختار، صاحب الوقایہ جو وقایہ ہے، پھر اس کی شرح الوقایہ، یہ سارے لوگ جو ہیں اسی طرح یہ آ جاتے ہیں چھٹے طبقے کے اندر۔ بڑے بڑے جو نام فقہا کی کتابوں کے آپ پڑھتے ہیں، کم سے کم ان کا یہ فہم ہوتا ہے کہ یہ تمام کتب سے اقوال مردودہ، روایات ضعیفہ، رطب و یابس کو سب اکٹھا کر کے نہیں جمع کرتے، یہ تمییز کرتے ہیں کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، اور اس کے بعد پھر قول کو متن ملاتے ہیں۔ یہ ان کا درجہ ہے۔ اس کے بعد 7واں درجہ طبقہ مقلدین میں سے، جو اوپر کے 3 بھی مقلدین میں تھے، وہ آ جاتے ہیں، اور یہ جو اوپر کے یہ 3 ہیں یہ لوگ اصحاب افتاء بھی تھے۔ اور پھر اگر مقلدین کا طبقہ ہے 7واں، تو میں اس کی فردر پھر تقسیم کرتا ہوں، یہ علامہ ابن عابدین نے نہیں کی، میں کر رہا ہوں، کہ اس میں پھر العالم المفتی اور الجاہل العامی، 7ویں طبقے کو پھر میں آج کے زمانے میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، 2 طبقات میں۔ ایک وہ مقلدین جو عالم ہیں، مفتی ہیں، جن کے پاس کچھ علم تمییز کا، کچھ ترجیح کا، کچھ تخریج کا۔ یہ جو مقلدین کے 3 درجے نیچے آئے ہیں، 4، 5، 6، تخریج، ترجیح اور تمییز، ان کی کچھ صلاحیت تھوڑی تھوڑی ان کے پاس ہو تاکہ فتویٰ دے سکیں، کثرت کے ساتھ مطالعہ اور دلائل کو لینا، قوی ضعیف کو دیکھنا۔ اگر وہ کاملاً اصحاب التمییز، اصحاب الترجیح، اصحاب التخریج میں نہیں، تو کم سے کم ان کی کچھ صلاحیت ہو، تو عالم ہو اور مفتی ہو اور افتاء کے اہل ہو۔ اور جو عالم اور مفتی میں جو کہہ رہا ہوں، کم سے کم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ نفس مسئلہ کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 7ویں طبقے میں پھر 2 حصے کرتا ہوں، العالم المفتی اور العالم الجاہل العامی۔ العالم نہیں، الجاہل العامی۔ اس میں مفتی پھر یہ کہ جس میں اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، اصحاب تمییز تو نہیں ہیں، مگر کم سے کم اس کی کچھ صلاحیت اس میں ہو، اور پھر وہ نفس مسئلہ کا تعین کر سکے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ جو میں چیزیں اب بیان کر رہا ہوں، چونکہ ہمارے فقہا نے اس کی پہلے بیان نہیں کی ہے، کتب میں نہیں ہے، یہ اس شق کو میں نے اضافہ کیا ہے، تو اس کو بڑا غور سے سمجھیں کہ جو صاحب افتاء ہے مفتی، اس کے لیے یہ لازم ہونا ضروری ہے کہ وہ نفس مسئلہ کا سب سے پہلے تعین کرے کہ نفس مسئلہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں نفس مسئلہ کا تعین ہی ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تضمن ہے کہ جب نفس مسئلہ کا تعین ہو جائے تو پھر تضمن یہ دیکھے کہ یہ مسئلہ کس کس امر کو شامل ہے، اس کے متضمنات کیا ہیں، مشمولات کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا امور آتے ہیں اور کیا نہیں آتے، تاکہ وہ
خلط مبس نہ کرے اور جو نفس مسئلہ سے ہٹ کر کسی اور بحث میں نہ الجھے، التباس اور اختلاط پیدا نہ کرے۔ تیسری اس کے لیے شرط ہے حدود صحت کا علم ہو، کہ وہ یہ حدود ہیں اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے، یہ حدود صحت ہے کہ میں اس سے باہر خارج نہیں بحث کر سکتا، خارج کروں گا تو التباس ہو جائے گا، اختلاط ہو جائے گا۔ ان حدود کے اندر نفس مسئلہ پر بات کروں گا تو اس کے تضمنات پر بحث ہوگی، تضمنات میں سے کچھ چھوٹے نہ، مشمولات اور متضمنات میں سے، اور جو خوارج ہیں اس سے خارج ہیں، اس کی حدود سے وہ اس کی بحث میں نہ آئے۔ اور چوتھی شرط ہے امتیاز ہو اس کے اندر، صلاحیت ہو تمییز کی، کہ اس مسئلے کے مماثل کے اور مسائل ہوں گے ملتے جلتے، جن کے حکم بھی مماثل ہوں گے، اس نفس مسئلہ کے ساتھ مماثلت رکھنے والے کئی مسائل ہوں گے، لہذا ان کے مابین امتیاز کر سکے، امتیاز کر سکے، فرق کر سکے کہ یہ اس کے مماثل مسائل ہیں، اس میں یہ فرق ہے، یہ امتیاز ہے، تاکہ اس کے حکم میں وہ حکم میں خلط مبس بھی نہ ہو، مسئلہ پر بھی خلط مبس نہ ہو، دلائل میں بھی خلط مبس نہ ہو، حکم میں بھی خلط مبس نہ ہو۔ یہ چار چیزوں کو ملوز رکھ کر پھر وہ دلائل دے اور حکم قائم کرے، یہ آخری حد ہے۔ آپ اس کو 7واں درجہ سمجھ لیں، 7واں، اور اس کے بعد 8واں بن جاتا الجاہل العامی، جس کو سرے سے کچھ پتہ نہیں ہے، نہ اسے تخریج آتی ہے اصول، نہ اسے اصول ترجیح آتا ہے، نہ اصول تمجیز سے واقف ہے، نہ افتاء کے اصول سے واقف ہے، نہ نفس مسئلہ کے تعین سے آگاہ ہے، نہ شرائط شروط تضمن سے آگاہ ہے، نہ حدود صحت سے آگاہ ہے، نہ امتیاز بین المماثلات سے آگاہ ہے، اور بغیر ان چیزوں کے علم کے فتوے دیتا ہے، قول دیتا ہے، رتب و یابس بیان کرتا ہے۔ اور علامہ شامی نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سرے سے کوئی قدرت نہیں ہے جائز ناجائز میں فرق کرنے کی، شمال اور یمین، دائیں اور بائیں کو بھی فرق کرنے کی نہیں، دائیں کو بائیں سے اور بائیں کو دائیں سے ملا دیتے ہیں، اور سارا جو کچھ ملتا ہے اس کو جمع کر دیتے ہیں، حاتب اللیل کی طرح، اندھیری رات میں جیسے اندھا لکڑیاں جمع کرتا ہے، نہ اس کو سانپ کا پتہ نہ اس کو لکڑی کا پتہ، وہ ہلاکت کر دے گا، کچھ کو کچھ بنا دے گا، نہ اس کو راجے کا پتہ، نہ مرجو کا پتہ، نہ قول کے قوت کا پتہ، نہ ضعف کا پتہ، نہ اس کی دلیل کا پتہ، نہ اس کے مبدا کا پتہ، تو وہ عامی جاہل ہے۔ اب آپ اپنے ایمان سے کہیے، آگے اب یہ میں نے بنیادیں رکھ دی، اب اپنے ایمان سے کہیے کہ جب آپ کچھ تھوڑا آگے چل کے اب نفس موضوع کو سنیں گے تو جو اس وقت لیڈ کرنے والے ہیں وہ یہ 8 طبقے ہیں، ان 8 میں سے کس میں فعال کرتے ہیں؟ جو لیڈ کر رہے ہیں، مجتہد فی الشرع تو ہے نہیں، مجتہد فی المذہب بھی نہیں، مجتہد فی المسائل بھی نہیں، 3 گئے، اصحاب الترجیح بھی نہیں، اصحاب التخریج بھی نہیں، اصحاب الترجیح بھی نہیں، اصحاب التمییز بھی نہیں۔ 7واں درجہ مفتی کا جو میں نے شرائط بیان کر دی کہ نفس مسئلہ کا تعین ہو اور شروط تضمن معلوم ہو، حدود صحت معلوم ہو، امتیاز بین المماثلات موجود ہو، پھر بحث میں خلط مبس نہ کرے، دلائل میں خلط مبس نہ کرے، حکم میں نہ کرے، نفس مسئلہ میں نہ کرے، اور پھر حکم و دلائل کے ساتھ راجع مرجوع کا فرق جان کر، یہ اس کا 7واں درجہ ہے۔ آپ ایمان سے کہیے ان 7 میں کسی میں آتا ہے یہ لوگ؟ آخری درجے کو بھی لے لیں۔ بہت قلیل لوگ ہیں، بہت قلیل، جو ارد گرد کے ماحول، اپنے مدرسہ کے دباؤ کی وجہ سے ان میں سے کچھ چیزوں کو جاننے صلاحیت رکھنے والے، وہ ان کے دباؤ میں ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ قلیل لوگ ہیں جو پھنس پھسا کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کہ انکار نہیں کر سکتے کہ ماحول ایسا کریٹ کر دیا گیا ہے ایک جبر کا، اکراہ کا، ورنہ عامی اور جاہل ہیں ان کی باری اکثریت جو مذہبی رہنما بن کے لیڈ کر رہی ہے، اور صاحب افتاء نہیں ہے، تحقیق تو دور کی بات ہے، افتاء و تحقیق کے اہل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ علم دین پڑھا ہے، کچھ پڑھایا ہے، کوئی امامت خطابت ہے، خطاب کرتے ہیں، تدریس کر لیتے ہیں چھوٹی موٹی، بس۔ ان کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اس درجے تک لے کے پوری امت کو بہکائیں اور گمراہ کر لیں؟
اب اس کے بعد اگلا جو اصول جس کی طرف میں آ رہا ہوں وہ ہم ایک جنرل اصول وضع کروں گا، بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ کسی کو کافر قرار دینے. اب میں یہ جتنی گفتگو ہوگی اس کا تعلق شاتم رسول سے نہیں ہے، یہ بات کو سمجھ لیں. جو اصلاً صراحتاً شاتم رسول ثابت ہے اس سے متعلق نہیں ہے، پوری بات ذہن میں رکھ لیں. اس لیے میں نے سمجھایا کہ خلط مبس نہ ہو. اگر کسی کا شتم رسول اور سب رسول گستاخی رسول صراحتاً ثابت ہو گیا اور ثبوت میں کوئی شک اور احتمال اور اختلاف نہ رہا، یہ لفظ سمجھ لیں، ثبوت میں کوئی شک احتمال اور اختلاف نہ رہا، ثابت ہو گیا تو وہ تو کافر ہے، اس کی سزا قتل ہے، وہ زیر بحث ہی نہیں ہے، نہ اس کی تکفیر پر نہ اس کے قتل پر. بحث یہ ہو رہی ہے کہ ایک شخص کا کیس آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے، کسی ایک شخص کا، اس نے کچھ کلمات کہے. اب آپ وہ ایک عالم کے طور پہ وہ کلمات آپ کے سامنے آ گئے، سارے آپ نے جمع کر لیے، جو بعد میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے لفظاً لفظاً سارے، مگر میں پہلے بنیادیں سارے واضح کر لوں. آپ کے سامنے آ گئے سارے اس کے اقوال. اب اس پر آپ نے تعین کرنا ہے نفس مسئلہ کا کہ یہ چیز دلائل شریعہ کی بنیاد پر گستاخی بنتی ہے تو پھر تو تکفیر ہے، یا گستاخی نہیں بنتی یا تضلیل میں جاتی ہے، گمراہی کا قول ہے. کفر نہیں ہے تو پھر وہ نہ کافر ہوتا نہ واجب القتل ہوتا ہے، گمراہانہ قول ہے، گمراہی کا دلالت کا ہے. یا تفسیق کا قول ہے، فاسقانہ بات کی ہے، یعنی قولاً فاسق ہوا، یا فعلاً فسق کا حکم آئے گا، یا خطا کا حکم آئے گا. یعنی آپ اس کو تعین کریں گے کہ یہ اس کا قول کہاں جاتا ہے. اب تکفیر کرنا کہ اسٹیٹ اوے اس کو کافر، گستاخ رسول کہنے کا مطلب ہے سیدھا کافر اور احناف کے طریقے سے مرتد اور واجب القتل، سیدھا، کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. جس کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ بھی گستاخ ہے اپنے ان اقوال یا اس قول اور کلمات کی وجہ سے، تو جب گستاخ رسول کہہ دیا تو اس کا معنی سمجھیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا. نہ اس کی جان کا تحفظ رہا، نہ اس کا ایمان، نہ اس کا اسلام، نہ اس کا جنازہ، نہ اس کا توبہ نہیں کی، نہ جنازہ، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن. آپ یہ قول کر رہے ہیں. اب اتنا بڑا قول کرنے سے پہلے ہمارے ائمہ نے کیا اصول دیا کہ کیا احتیاط ہونی چاہیے، کیونکہ جب ثابت ہو جائے گا تو اس کے بعد تو احتیاط ختم ہو گئی. سمجھے، جب ثابت ہو گیا اس کا اہانت رسول کا مرتکب ہونا، سب رسول، شتم رسول، گستاخ رسول ہونا ثابت ہو گیا تو پھر تو اس کے بعد تحقیق مزید نہیں رہی، وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا. اب تو حد لگے گی. یہ ساری تحقیق اس ثابت ہونے سے قبل کی ہے کہ ثبوت کس طرح کیا جائے، ثابت کرنے کے طریقے کیا ہیں، احتیاط کیا برتی جائے، کیسے جس چیز پر اعتماد ہو، جیسے بس جو ذہن میں ذوق آئے، مزاج آئے، رجحان آئے، عوام چاہیں بس جیسے طبیعت اور سیاست کا ہے بس دھڑا دھڑ لگا دیا کفر کا فتویٰ، یا کوئی احتیاط، کوئی ضابطہ، کوئی اصول بھی ہے. وہ قول آپ کو بیان کرتا ہوں ائمہ کے کہ کسی کی تکفیر کی نوبت کے لیے، باقی تدلیل الگ چیز ہے، کسی کو دال کہیں، کسی کو فاسق کہہ لیں، کسی کو خاطی کہہ لیں، کسی کے قول کو مکروہ کہہ لیں، غلط کہیں، ناپسند، جو چاہیں کہیں، مگر جب کافر کہا، ایک مسلمان کافر ہو گیا اور سب رسول کی مناسبت سے تو سیدھا خارج از دین ہو گیا، کافر، مرتد، واجب القتل. لہذا ایسی تکفیر اس کے باب میں جو بندے کو اسلام سے، دین سے خارج کر دے، اس کو کفر اکبر کہتے ہیں.